السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ اور جانزیب عباسی. دو تین موضوعات ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو ریفرنسز آئے تھے، کیا یہ معاملہ مکمل طور پر ختم ہو گیا یا ابھی تک یہ سپاک کسی بھی وقت کر سکتا ہے؟ اس پر کیا اپڈیٹ ہے؟ دوسری طرف جمشید دستی، جسے الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی اور اس پر سٹے ہو گیا. جبکہ جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر علی گوہر، وہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے 60 کے قریب ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ان پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہے. اور تیسرا، عمران خان نے اپنے بچوں کے حوالے سے جو کل ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ جو تحریک انصاف کی تحریک ہے اس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. وہ صرف والد کو، علیمہ خان نے کہا کہ وہ والد کو ملنے کے لیے آئیں گے. اب دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. لیکن وہ ایک امریکی جو چینل ہے اس میں انٹرویو، اور اس پر بہت ساری لے دے ہو رہی ہے. ان کے بیٹے سلیمان کا انٹرویو میرے خیال میں، قاسم کا میں تو پہچانتا نہیں بھائی کون ہے، لیکن بہرحال یہ آپ نے توثیق کر دی، آپ کی بڑی نوازش ہے. تو طیب صاحب پہلے ان سے ہی پوچھیں، جانزیب عباسی صاحب سے ہی، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کیا معاملہ ہے. اس پر کچھ پرانی ایک یاد بھی ہے، وہ بھی پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل صحیح. تو یہ قیوم صدیقی صاحب، ایک تو ہمیں اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر بیک گراؤنڈ کے طور کے اوپر یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ نے ہی تجویز چیف جسٹس آف پاکستان سے جو صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ دی تھی کہ وہ ججز جن کے خلاف شکایات اس بنیاد کے اوپر ختم کر دی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہوتا، تو ایٹ لیسٹ ان کے نام پبلک کر دیے جائیں، کوئی ریزننگ آ جائے سامنے. تو کم از کم جو میڈیا میں ان کے نام چلے ہیں تو ان کی وجہ سے اگر کوئی ان کا برا نام یا ان کی اگر کوئی کسی طریقے سے بھی کوئی اس طرح کی اگر ہوا ہے تو ان کے نام دوبارہ کے جو الزامات ختم ہو گئے ہیں تو ازالہ ہو جائے گا. تو یہ بنیادی کانسیپٹ تھا، یہ تجویز آپ نے دی تھی. یہ بھی تھا، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جن ججز کے خلاف، دیکھیں یہ ایک طرف تو یہ تو تجویز ہے نا، لیکن جہاں پہ ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ جن ججز کے خلاف شکایات آئی تھی ان شکایات کو ڈسپوز آف، عدالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا، اس پہ کوئی فیصلہ دیا گیا ہوگا. تو وہ فیصلہ بھی جو ہے کہ کن بنیادوں پر یہ اس کی وجوہات کیا ہے، وہ جو ہے اور کس بنیاد کے اوپر یہ کیا، اب آپ وہ بھی سامنے آنے چاہیے. جی وہ بھی سامنے آنا چاہیے. میں تو اس حد تک تو کہہ رہا ہوں. یہ تجویز چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت تو یہ کہا تھا کہ میں اکیلے تو اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ میں لے کے جاؤں گا. تو انہوں نے یہ تجویز دی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کی وہاں پہ مخالفت کر دی. یہ وہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے جن کے اوپر ہم نے یہ بھی تنقید کی تھی کہ ایک طرف جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ آف دی منٹس پبلک کرنے اور شفافیت کے اوپر ان کی رائے ہے، وہیں پہ یہاں پہ اس تجویز کو شاید ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. تو اب ہوا یہ کہ حالانکہ اس باوجود اس کے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی 24 نومبر کی میٹنگ کے اندر کہا تھا اور یہ تجویز دی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے، اور یونینیمسلی وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بہرحال جو بھی اکثریت رائے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جے سی پی کے میٹنگ منٹس نہیں پبلک کیے جائیں. لیکن انہوں نے پھر وہ جو اپنی رائے تھی وہ پھر پبلک کروائی تھی، وہ پبلک جیسے بھی ہوئی. اینی وے، تو اچھا اب قیوم صدیقی صاحب، کیونکہ ہم اس کھوج میں تھے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو کمپلینٹس ہیں ان کے اوپر بھی کوئی مشاورت ہوئی یا نہیں ہے، تو مجھے یہ اطلاع ملی ہے یہ جو ابھی حالیہ جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے، جو اجلاس ہوا ہے، اس میں اطلاع یہ آئی ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف 4 کمپلینٹس اور 1 کمپلینٹ کہا جاتا ہے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے خلاف. ان 5 کمپلینٹس پہ یہ معاملہ ڈیفر ہوا ہے آئندہ اجلاس کے اوپر، لیکن اس پہ جسٹس اور جو محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے تھا وہ یہی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے. آپ نے بابر ستار کہا؟ نہیں، میں پھر غلط کر گیا. میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں. خلاف تو اس طرح جی میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف 4 اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے خلاف 1 شکایت. تو یہ 5 شکایات ڈیفر ہوئی ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے، اور
اس کے بارے میں کہا یہ گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کی سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ رائے تھی کہ یہ جو شکایات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس جنید غفار صاحب سندھ ہائی کورٹ کے جی چیف جسٹس، جی، تو ان کی طرف سے یہ رائے دی گئی کہ اس معاملے کو ابھی یا مطلب بس یہی سب پتہ لگا جی کہ وہ معاملہ ڈیفر کر دیا گیا ہے فی الحال، یعنی وہ کمپلینٹس ابھی وہ ڈسپوز مطلب ہے کہ یہ جو مسٹری تھی کہ کون سے ایسے جج صاحبان ہیں، ہم تو ٹیوے لگا رہے تھے نا، جی جی تو اب آپ کے سورسز اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہی ہیں جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ پڑے ہیں ابھی. جی وہ شکایات ابھی پینڈنگ ہیں. وہ کتنی تھی کہ 25 کے قریب انہوں نے ڈسپوز آف کی تھی اور 5 جو ہے نا وہ ادھر پڑی ہوئی ہیں. تو یہ وہ ریفرنس بڑی خبر ہے جناب، بڑی خبر ہے طیب بلوچ صاحب، بڑی خبر، بڑی خبر. 5 جو ڈیفر ہوئیں یعنی کہ وہ محسن اختر کیانی کے خلاف 4 اور سردار اعجاز اسحاق آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف 1، تو وہ 5 ہو جاتی ہیں. جو فیکٹس آئے تھے آفیشلی اس میں 5 کا ذکر تھا، تو انہوں نے جو خبر دی ہے اس کو جب ہم ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو 5 یہی پھر بنتی ہے. محسن اختر کیانی اور اچھا یہ آپ کو پتہ ہے اس وہ جب انہوں نے خط لکھا، اب یہ کیونکہ چیز چلی ہے تو کچھ پرانی یادیں بھی ذرا تازہ کرتے ہیں، کچھ پرانی چیزیں بھی جو ہے نا وہ سم ٹائم کہیں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے نکل کے آتی ہیں. بالکل. تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ ان جج صاحبان نے خط لکھا تھا تو ایک میٹنگ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے چیف جسٹس ہاؤس میں بلائی تھی ان تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان. ٹھیک ہے. تو کل ایک ذریعے سے بات ہو رہی تھی تو ان سے یہ آپ کو پتا ہم یہی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، اور وہ بہت ہی اوتھینٹک ذریعہ ہے. تو جناب ان سے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی وہ کیا ہوا تھا وہاں پہ اس میٹنگ کے اندر، کیونکہ کچھ چیزوں کی تو ہمیں شنگن تھی، خطہ تھا. تو انہوں نے جناب یہ بتایا کہ جب یہ جج صاحبان وہاں پہنچے ہیں تمام کے تمام، جس دن خط لکھا انہوں نے محض 25 اکتوبر یا 26 اکتوبر کو، اسی روز جو ہے وہ چیف جسٹس نے ان کو بلا لیا تھا اور اس کے بعد 1 on 1 جو ہے اور سب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میٹنگ کے جو میں بتایا گیا کہ جب گئے تو جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں مبینہ طور کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے بات کی اور اپنے ان ریفرنسز کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں پہ کہ جی دیکھیں میرے خلاف یہ ریفرنس ہے وہ ہے. تو اس پر کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں. ہاں کہ نہیں مطلب کہ یہ ختم کرنے کے حوالے سے کچھ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو فیور لینے کی کوشش کی بھی میرے خلاف یہ ہے تو مہربانی کریں ان کو. تو وہ جو ہے وہاں پر بڑی ایک ان کو سرزنش بڑے سخت لہجے سے کہا گیا کہ خبردار یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے اور یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کا وہی ڈیسائیڈ کرے گی، تو آپ اس پہ بات نہ کریں. پھر اسی وہ ساری چیزوں کے اندر یہ بھی پتہ لگا، میں نے وہ اپنے ذریعے سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ سردار طارق جہانگیری صاحب ہیں، ان کے کمرے سے ان کے گھر سے وہ کوئی کیمرہ شیمرہ اور وہ نکلے تھے. تو میں نے کہا اس سے پہلے یہ گھر کس کے زیر استعمال تھا؟ تو پتہ لگا یہ گھر اسی ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے زیر استعمال تھا. تو وہ جج صاحب شاید جسٹس ارباب طاہر صاحب کا نام کہ وہ شاید وہ ان کے پاس تھا. تو اینی وے تو یہ کچھ ماضی کی ایک بات ہوئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ماضی کی بات کو اگر آپ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، جو یہ پورا ایپیسوڈ ہوا، جو ان کے خط آئے سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس طریقے سے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو آپ نے بات کی، اس سے جو میں سمجھ رہا تھا، میری انڈرسٹینڈنگ کو مزید تقویت ملی ہے کہ بیسیکلی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط ہی اس وجہ سے لکھا تھا کہ ہماری جان چھڑوائیں ان شکایات سے. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل خاص کر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف مبینہ طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کمپلینٹس ہیں وہ بہت زیادہ سنجیدہ قسم کمپلینٹس، بہت سنجیدہ قسم کے ایلیگیشنز ہیں، تو ان کو سامنے آنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور میں کیا مسلم دیکھیں پتہ نہیں، ابھی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ان کی حقیقت کتنی ہے، وہ قانونی طور کے اوپر اس کی کیا
نیٹی گریٹی ہے, اس میں کون سے شواہد موجود ہیں نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے صدیقی صاحب اس میں کوئی ایک منٹ misconduct میں آتے بھی ہیں, اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کی اس کا یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھا وہی ہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کا صرف ایک میں آپ کو ایلیمنٹ بتا دیتا ہوں, ایک پوائنٹ. اس پورے جو شکایات ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی سامنے تھی کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے جو چیمبر فیلوز ہیں, 3-4 ہی وکیل ہوں گے اس کے چیمبر فیلوز, ان کے اچھا ان کے کیسز سارے محسن اختر کیانی صاحب کے پاس لگتے رہے اور کوئی بھی اس کا ایک چیمبر فیلو ایک کیس بھی نہیں ہارا, سب میں ہی ان کو ریلیف ملا. یہ اللیجڈلی ہے, اللیجڈلی نہیں ہے سر, ڈیٹا ہے 150 کیسز کی تفصیل ہے. میں تو یہی کہوں گا نا کہ یہ ہاں ہم تو کہیں گے اللیجڈلی ہے, تو ان چیزوں کو تو سامنے آنا چاہیے نا. پتہ نہیں ہے اگر میرٹ کے اوپر کیس بنتا ہوگا, ججز میرٹ کے اوپر بھی تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو میرٹ کے اوپر تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ جج ہیں, آپ کا دوست آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے, تو آپ میرٹ تو پھر یہی ہے کہ سوری یار کسی اور کیس میں لگا دیں. ہونا تو یہی چاہیے. کل میری بات سنیں, کل چیف جسٹس کے بینچ میں آپ بیٹھے تھے نا, ایک کیس آیا چیف جسٹس کے بینچ پہ, ٹھیک ہے. اب وہ پشاور ہائی کورٹ کا اور وہاں پہ کوئی میٹر تھے, تو اس میں پوری آرڈر شیٹ لگی ہوئی تھی, مختلف جو ججز جیسے سنتے ہیں سارا کچھ ہے. تو جب چیف جسٹس نے دیکھا تو چیف جسٹس نے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں اس میں جو آرڈر شیٹ ہے, شیٹس لگائی ہوئی ہیں, اس میں ایک آرڈر پہ شاید میرے بھی دستخط ہیں, تو پھر بہتر ہے میں یہ نہیں سنتا, پھر کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. جس نیچے سنا ہوگا تو وہ نہیں سن سکتا, سن چکا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو روز ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہاں یہ تو جج کے اوپر ہے نا. اب محسن اختر کیانی کا اس کیس کے ہوا جو کہ وہ نظر عباس والا ڈپٹی رجسٹرار کنٹیمپٹ کیس کے, اس میں ہوا تھا کہ وہ عقیل عباسی صاحب کیونکہ وہ ڈیسائیڈ کر کے آئے تھے, ان کے سامنے لگا ہوا تھا, لیکن انہوں نے پھر اس کے اوپر چلو ہم چھوڑتے ہیں. نیکسٹ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا, دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اپنا اور کیا بات تھی, جمشید دستی آپ کے ان کو بڑا ریلیف ملا ہے. دیکھیں جیسے سالیہ نیلم, خالد اسحاق صاحب کا بینچ تھا. خالد اسحاق صاحب وہ مسلم لیگ نون میں کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل تھے. وہ بلکہ میاں داؤد ایڈوکیٹ جو ہے نا, انہوں نے بڑی مزے کی ایک ٹویٹ کی, میں وہ ٹویٹ جو ہے وہ پڑھتا ہوں. ہاں بڑے اچھے مزے کے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو جو جمشید دستی صاحب والا معاملہ ہے نا, اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھنے کا, اگر یہ نیٹ چل گیا تو اچھا یہ جو بیرسٹر گوہر 60 اپنے اراکین کے نااہلی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا کہانی ہے, اس پہ کیا کہانی ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سر یہ انسداد دہشت گردی لاہور اور سرگودا کی عدالتوں سے جو فیصلے آئے, اس میں اپنا ہاٹ اسپاٹ دے دیں جناب. ارکان اسمبلی کو جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں, تو قانون تو یہی ہے کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں رہ سکتے. صحیح. لیکن اگر ہم انسداد, اس میں تو علی مین گنڈاپور صاحب بھی پیش ہوئے کل 342 کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. وہ فائنل آرگومنٹ کے لیے کو 5 گھنٹے کا وقت مانگا ان کے وکیل نے. جی اور اس پہ بھی ڈیٹ آگے گئی, تو وہ بھی قریب ہی ہے معاملہ. لیکن اگر ہم انسداد دہشت گردی قانون کو دیکھیں, 80A کو, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 80A کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں آپ 30 دنوں میں اپیل فائل کر سکتے ہیں. وہ تو سارے اب جو بائی الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن جاری کر رہا ہے وہ ودن 60 ڈیز کر رہا ہے. تو اپیل ہائی کورٹ میں جب جائے گی تو ہائی کورٹ ممکنہ طور کے اوپر اگر اندازاً بات کریں تو تمام فریقین کو سننے کے لیے پہلے اس ججمنٹ کو آپریشنل اس کا سسپینڈ تو کیا جاتا ہے نا جی. تو جب آپریشنل سسپینڈ ہوگا اس آرڈر کا, جیسے ATC کی عدالتوں سے بھی جو سزائیں ہوئی ہیں اسٹے ہو جاتا ہے, اسٹے ہو جائے گا, تو یہ کہنا کہ جی یہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے جمشید دستی کے کیس میں دیکھ لیا کہ یہ الیکشن کمشن نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا, وہ آ گئی, شیڈیول بھی آ گیا تھا. دستی صاحب کا آپ نے نام لیا نا, تو یہ میاں داؤد کی ایک ٹویٹ آ گئی. جی جج خان والا وکیل ہے, کہتے ہیں کہ خبر کی ایک غیر مقبول تشریح. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم, جسٹس حسن نواز مخدوم وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے لا آفس پارٹنر, ٹھیک ہے, اور جسٹس خالد اسحاق مسلم لیگ نواز حکومت کے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, بالکل ٹھیک, اور حکومتی حلقوں کے قریبی وکیل نے تحریک انصاف کے رہنما جمشید دستی کی NA 175 مظفر گڑھ کے نشست نااہلی
اور خالی نشست پر ضمنی الیکشن شیڈول کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن شیڈول معطل کر دیا. تحریک انصاف اس فیصلے کو آئین و قانون کی فتح قرار دے رہی ہے. تو حالانکہ یہ ایک عارضی ارینجمنٹ ہے, ابھی پروسیڈنگ آگے بڑھنی ہے. اور دوسری بات جو یہ کہ یہ کس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ تو میرے خیال میں جب آپ ایک شعبے میں آ جاتے ہیں, جب آپ ایک جج بن جاتے ہیں, تو پھر اس طرح کا بیک گراؤنڈ جی آئین و قانون کے مطابق, تو وہ تو پھر یہ لکھنے میں تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ جو ہمارے یہاں کرتے ہیں نا کہ یہ تہاڈا جج تے ساڈا جج, وہ تو انہوں نے ہمارے ججوں کو مطلب یہ کیا جا رہا ہے. وہ تو پی ٹی آئی عمران خان نے اسٹیٹمنٹ خان نے منصور علی شاہ جی کہ ہمارے ساتھ آگا کہ ہمارے ججوں کے ساتھ. جی تو بہرحال یہ جو پاکستان تحریک انصاف جو جس طرح سے یا سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہی سادہ اکثریت دلوانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ جو ایک مفروضاتی طور کے اوپر میرے خیال میں یہ ایک رائے قائم کی جا رہی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ جو مقدمات کے اندر انوالوڈ ہیں ان کے اگر فیصلے ہوتے ہیں, اس میں اگر نااہلیاں ہوتی ہیں اور چلتی ہیں, تو پھر سیٹیں تو خالی ہوں گی نا. پھر الیکشن بات سیدھی سی ہے, مقبولیت کا بھی پتہ لگ جائے گا. اگر سیٹیں خالی ہوں گی تو بائی الیکشن میں یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ مسلم لیگ نون نے ہی جیتنا ہے. کون جیتتا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی بہت پری میچور آرگیومنٹ ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو سیاستدانوں کو اور ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب آپ جو ہے وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں فوجی انسٹالیشن پہ اٹیک کر رہے تھے, بلوائے کر رہے تھے. تحریک انصاف کی ایک جو ہوتی ہے نا ایک اٹیکنگ قسم کی اسٹریٹجی کہ پہلے ہی شور ڈالنا شروع کر دو کہ لو جی ساڈے نال تے ناانصافی ہونی ہے. اب اس کون سے کیس کے کیا میرٹس ہیں, اس پہ کیا فیصلے آتے ہیں, تو لہٰذا اس لیے میرا خیال وہ کہ انہوں نے کوئی نمبر شمبر نہیں. اس کے علاوہ سب سوشل میڈیا پہ بھی تو بہت ساری چیزیں ویسے بھی یہ مجھے ایک بات بتاؤ یار, یہ جتنے اس وقت تحریک انصاف کے لیڈر ہیں پارٹی کے جو نئے نئے بنے ہیں, مطلب پہلے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وکیل پارلیمنٹ کے اندر ہے, موکل جیل کے اندر ہے. یار مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ جو لوگ باہر ہیں نا یہی نہیں ہے باہر آنے دیں گے. سر یہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ باہر آ جائے نا. دیکھیں آپ کے سامنے ہے بند ہو جائے گی. اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے پی ٹی آئی کے اندر جو بھی سیاستدان ہیں, ماس ہوئے 2-4 ہمیں کوئی ملتے تھے سیاستدان جو حقیقی میں تھے, باقی تو پیپلز پارٹی سے تھا یا کسی سے بھی تھا وہ رہے. باقی تو میں آپ کو قاسم سوری, ٹھیک ہے, اکاڑا کا بندہ ہے, بلوچستان سے جا کے الیکشن لڑتا ہے, 5000 بھی ووٹ نہیں لے سکتا. لیکن اس کو ووٹ کیا نہیں لے سکتا, وہ جو فورینزک ہوا تو پتہ لگا اس کے اوپر پاؤں کے انگوٹھے کے نشان ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بیلٹ پیپرز کے اوپر اس کو اپنا عمر عطا بندیال صاحب نے 4 سال تک سٹے دیے رکھا. اب مجھے بتائیں کہ مراد صحیح سیاستدان تھا یا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں, ان کو انٹروڈیوس کیا گیا. سنیں پولیٹیکل ورکر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یار, جب پی ٹی آئی خود پولیٹیکل جماعت نہیں ہے تو وہ کیسے کہہ سکتے وہ ورکر ہے؟ اٹ از اے کلٹ. مجھے بتائیں وہ ٹائم کا بھی ہے تو یہ نہیں ہے, سوری ٹو سے. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا 60 اراکین, دیکھیں بات یہ ہے قاسم کا انٹرویو ایبسلیوٹلی ناٹ, حقیقی آزادی یا مدد امریکہ. ہاں تو یہی کہہ رہے ہیں نا وہ اس چینل پہ بیٹھ کے, تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ امریکہ کو کا وہ کلپ میں کیا کہہ رہے ہیں, ٹھہرے وہ بھی سن لیتے ہیں یار, وہ اس کا کلپ بھی سن لیتے ہیں نا. چل گیا. So we're looking to America at the moment because a lot of the people here have expressed concern. It seems like it might be the only kind of route out. تو مطلب یہ وہ بات ہے وہ آ گئی سامنے, یا مدد امریکہ مدد. اب ایک سائیڈ پہ ایبسولوٹلی نہ, وہ جو ہے وہ ہر طرف سے ٹویٹس ہو رہے ہیں حسین حقانی اور یہ وہ سارا کچھ نہیں ہونی بھی چاہیے نا. دیکھیں جب آپ نے ایک چیز کو مینوپولیٹ کیا اور کہا کہ جی میری حکومت جو ہے وہ امریکہ نے گرائی, اور یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جو اس ٹائم پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے جو طریقے عدم اعتماد کو, ان کو یہ کہنا کہ یہ سنیں یہ غدار وطن ہے, یہ غدار ہیں, ٹھیک ہے نا. باجوہ کو اور ان کو وہ کیا کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا, میر صادق, میر جعفر اور فلاں پتہ نہیں سارا کچھ کرا کرو کے ڈراماٹائز کیا صورتحال کو. پھر اس کے بعد یہ یوتھڑے ہر گاڑی پہ ایبسولوٹلی ناٹ. اب ایبسولوٹلی ناٹ کو کیا ہو گیا, اسی کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, اسی امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں, اسی کے ترلے کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بابا کی جان بچا لو. یہی کچھ ہو رہا ہے نا. تو کیا کریں وہ, تو سر کیا کریں, سے کیا مطلب ہے اس باپ کے لیے جو
خود کہتا ہے امریکہ میری حکومت گرا رہا ہے, اب اسی امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے. بات سمپل سی بات ہے نا, آپ کا کون سا پھر اب کس چیز پہ اخلاقی سٹینڈ آپ کا کیا ہے پھر؟ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات ہوتی ہے نا, شعور ہوتا ہے. آپ قوم کو جھوٹا شعور دیا ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں, وہ بچے تو دیوانے ہیں نا یار, Unfortunate جو ہے نا وہ ادھر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو سیاسی طور کے اوپر جو ہے نا وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو وہ اب وہ تو کبھی پاکستان میں رہے نہیں ہیں, ان کو کیا پتا کہ والدہ کے پاس رہے ہیں اور سارا نہ کوئی ان کا سیاست سے تعلق ہے. تو وہ ان کے تو انہوں نے تو جہاں جہاں ان کے جاننے پہچاننے والے انہی کو کہیں گے نا. وہ تو باپ کو بھی سمجھا دیتے نا کہ نہ کر اتنا. مجھے بتائیں یہ جو شعور خان نے دیا یار, شعور بھی آپ نے جھوٹا دیا ہے عوام کو, اپنے یوتھڑوں کو شعور بھی جھوٹ پہ دیا ہے, فریب پہ دیا ہے, دھوکے پہ دیا ہے, دھوکہ بازی ہے. اچھا دوسرا, اب ایک پورٹرے کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے زمینی حقائق اور لنڈن کے یا امریکہ کے زمینی حقائق میں فرق ہے. پاکستان کی ڈیموکریسی اور ان کی جمہوریت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. ہر چیز کا اپنا ایک الگ ویو ہوتا ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے جو کچھ کیا خان صاحب نے, یہ تو ابھی تک مجھے تو ان کے اقتداری ٹولے کے اوپر مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے ابھی تک وہ آپ کا انوکھا لاڈلے کے طور کے اوپر رکھا ہوا ہے. کیا کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو, اچھا سنیں, یہ کیا بات ہے, ساری سہولیات ملتی ہے تو دینی چاہیے نا جو اس کا بنتی ہے. نہیں بنتی. جیل مینول کے تحت سہولیات بنتی ہیں. خود سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہا ہے جیل مینول سے اوپر کی ہم ان کو سہولیات دے رہے ہیں. وہاں پہ تو اڈیالہ جیل کے اندر دیگر قیدی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اوپر سے جنا ہوا ہے, اس کو اتنی سہولیات اور ہمیں سہولیات نہیں ہے. بات تو اصل تو یہ وجہ ہے نا. دوسرا سب سے اہم چیز یہ ہے, کتنا ٹائم ہو گیا کہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے بقول اور میرے ان کو بہت زیادہ سہولیات ہیں, لیکن اس سہولیات کا پھر ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائے نا, کہ باہر آ کے پرسیپشن بنائے کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہے اور چکی کاٹ پیس رہا ہے. وہ تو سائیکل پہ وہ کر رہا ہے نا, ایکسرسائز کر رہا ہے, اور یوتھڑوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ چکی پیستا ہے. تو مطلب اتنا, اور اس کے بیٹے بھی یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ کو جو ہے وہ. اب مجھے پتہ ہے پاکستان میں کہاں 50 سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر ہوتا ہے, اسلام آباد میں تو اسلام آباد میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا نا. یہ بگٹی اڈیالہ یہ پنڈی ڈیرا بگٹی وغیرہ میں بھی نہیں ہوتا, لیکن زلفی بخاری اس کے بیٹے کہتے ہیں تھا 40 اور کچھ تھا 40 ہے بھی 50 اس میں فیل لائک 45 تھا یا کچھ اس طرح کا تھا. وہ کہتے ہیں 52 پہ جو ہے رکھا ہوا ہے اس کو. نہیں وہ تو سبی میں رکھیں گے تو ہوگا نا. لیکن خبر ایک اور ہے اسی سے جڑی ہوئی. خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو سنا ہے شفٹ کیا جا رہا ہے جیل سے. نہیں یہ تو اب چل رہی ہیں, لیکن کیوں وہاں سے نہیں, یہ اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ یہ شاید اسلام آباد کی جو ماڈل جیل ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو وہ وہاں سے ادھر جو ہے کچھ اس طرح کی چل رہے ہیں, پتہ نہیں, لیکن ابھی اس میں کچھ اتنی کنفرم نہیں. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ صدیقی صاحب کے اوور کراؤڈڈ اڈیالہ جیل کے حوالے سے تو خبریں ہم نے کی ہوئی ہیں, کورٹس میں رپورٹس بھی آئی ہوئی ہیں. تو اس معاملے پہ اب یہ ہے کہ اگر جب اسلام آباد کی یہ جیل فعال ہو جائے گی تو پھر جو قیدی ہوں گے جن کی ایف آئی آرز اسلام آباد میں یا رہائش وغیرہ ہے تو ان کو تو نہیں وہ تو کسی پہ کہیں پہ بھی شفٹ کیا جاتا ہے. قیدیوں کے شفٹنگ کا اپنا ایک ہوتا ہے وہ مینول اس میں. تو جناب یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ٹی آر جی میں کیا ہو گیا؟ وہ کل بھی ہم نے کچھ انفارمیشن دی, وہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. جج صاحب ہیں جن کا سٹاف جو ہے وہ یار جسٹس منیب اختر صاحب کا سٹاف کیا کہا گیا کہ وہ لے کے آیا تھا فائلیں, اور اس نے لا کے وہ رجسٹرار آفس میں ہی دی تھی, اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کہاں سے وہ ہے آگے غائب ہوگی. لیکن اس کے بعد یہ کہانی ہے, ابھی تو ٹائم بہت ہو گیا, لیکن پورا ہم اس پہ دوبارہ میں بتاؤں اور آپ نے یہ بھی بتایا نہیں میرا خیال اتنی یہ خبر تھی. اور کیا فکس کرنا, وہ کیس ہو گیا فکس, اب تو 5 اگست کو ہو گیا ہے کہ یہ کیس نہ فکس ہو, اس کے لیے کیا کیا گیا, کیس فکس ہو. یار یہ اب سنی سنائی باتیں ہیں, تو میں آپ کو پتا ہے میں بہت کیئرفل آدمی ہوں. شرائط دستور سے ایکویس لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نے